السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو زمزم، وہ آبی چشمہ جس کا پانی مسلم دنیا آب حیات کا تصور کرتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مس اسٹوری یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے پھر سے خوش آمدید۔ آب زمزم وہ چشمہ ہے جسے خداوند کریم نے اپنی رحمت اور حکمت سے سرزمین عرب کے گرم اور تپتے ریگزاروں میں خشک پتھروں کے درمیان تقریباً 4000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنہ لبی کو دور کرنے کے لیے جاری کیا تھا۔ یہ چشمہ بیت اللہ مکہ معظمہ میں ہے۔ زمزم کے لغوی معنوں میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ چند ارباب دانش کے نزدیک اس کا مطلب ٹھہر جا اور کچھ ماہرین لسانیات کے نزدیک یہ عربی لفظ زمزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں پانی پینا یا چلو سے پانی پینا ہے۔ آب زمزم کی تاریخ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے عرب کے ریگستانوں میں آئے۔ مکہ کی سنسان وادی، اس وقت کوئی بھی انسان موجود نہ تھا اور نہ ہی کہیں پانی پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کے مشخیزات حضرت ہاجرہ کو دیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے چلیں اور کہنے لگیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کہاں جا رہے ہو اور ہمیں اس سنسان بے آب و گیا وادی میں کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ یہ بات حضرت ہاجرہ نے کئی بار کہی، مگر حضرت ابراہیم نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ بولیں کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور پلٹ کر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے یہ ماں بیٹا نظر نہ آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، میں ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ اے پروردگار یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھال دے تاکہ شاید یہ شکر گزار بنے۔ ادھر اسماعیل کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور مشیزہ کا پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں اور بچے کو پیاس لگنا شروع ہوئی اور بچے کو تڑپتا دیکھتی رہیں۔ آخر بچے کی حالت ان سے دیکھی نہ گئی اور وادی کی طرف یہ دیکھنے چل پڑیں کہ کوئی انہیں آدمی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی پہاڑی سے اتر کر وادی کے بیچ میں آئے اور اپنا بازو اٹھا کر اس کی طرف دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے یہاں بھی، مگر انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ یہ عمل انہوں نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا۔ اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ آخر مرتبہ حضرت ہاجرہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یک انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا، وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہا ہے یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں پانی ابل کر اوپر آتا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ پانی پینے لگی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ زمزم کی یہ حالت کچھ مدت رہی تھی۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ نشینی حصے کی طرف ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پہلے بھی اس وادی سے گزرے مگر یہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے 2 آدمی بھیجے تو انہوں نے دیکھا وہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر ان لوگوں کو اس کی خبر دی۔ دیگر لوگوں نے اس جانب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں پایا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمیں یہاں قیام کی اجازت دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، مگر پانی تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے۔ قبیلے والوں نے ان کی بات مان لی۔ اس گروہ نے حضرت ہاجرہ کو نہایت ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے، اپنے خاندان والوں کو بھی وہیں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی خاندان وہاں بس گئے۔ مکہ معظمہ کی یہ پہلی باقاعدہ آبادی تھی۔ اسی مقام پر بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہل فارس بھی ادھر آئے۔ ایران کا بادشاہ ساسان بن باقی جو ساسانی خاندان کا بانی تھا اس چشمے کی زیارت کو آیا۔ اسلام سے پہلے ایرانی بھی اس کنویں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کا تذکرہ قدیم پارسی شاعری میں بھی ملتا ہے۔
جب بنو جرہم مکہ سے جانے لگے تو انہوں نے قریش کے مشہور بتوں اسات اور نامکا کے درمیان زمزم چشمے کو بند کر دیا۔ پھر حوادث زمانہ سے یہ چشمہ دب گیا۔ سینکڑوں سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خواب میں کنواں کھودنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے کنواں کھودا تو وہاں سے پانی برآمد ہوا۔ اس وقت سے وقتاً فوقتاً پانی خشک یا کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور یہ لاکھوں آدمی کے لیے پانی مہیا کرتا رہا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ زمزم کا کنواں مربع پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ یہ 17ویں صدی عیسوی کی تعمیر ہے۔ موجود عمارت جس میں زمزم کا کنواں واقع ہے 1661 میں عثمانی ترکوں کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ کنواں کعبے سے جنوب مشرق کی طرف 33 گز کے فاصلے پر حجر اسود کی دیوار کے بالمقابل واقع ہے اور 140 فٹ گہرا ہے۔ زمزم کے کنواں کے اوپر چوکور عمارت تعمیر کی گئی ہے جس میں شمال کی جانب سے دروازہ ہے۔ کمرے میں خوبصورت سنگ مرمر سے پچکاری کی گئی ہے۔ کنواں عمارت کے عین درمیان میں جس کے ساتھ ہی ایک حوض ہے جو ہر وقت آب زمزم سے بھرا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جہاں کنویں کی گرد 5 فٹ بلند منڈیر بھی ہے۔ اس کے اوپر کئی فٹ اونچی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ آب زمزم کی مقدار کا کوئی حتمی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں پہلی کوشش 1391 ہجری میں سعودی وزارت زراعت نے کی۔ ایک ماہر نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس کا چشمہ 1 منٹ میں 164 سے لے کے 217 گیلن پانی پھوٹتا ہے۔ بین الاقوامی کمپنیوں نے اندازہ لگایا کہ 1 گھنٹہ میں 70 میٹر تک پانی نکلتا ہے۔ سب سے آخری رپورٹ جو اس کے متعلق موصول ہوئی وہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 11 اور 18 لیٹر کے درمیان پانی نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ مطاف کی کئی دفعہ توسیع کی گئی کہ تاکہ زمزم سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس بات پر سب سے ماہرین کا اتفاق ہے کہ چشمہ کا پانی 3 پتھروں کے درمیان سے پھوٹتا ہے۔ یہ پتھر کعبہ، صفا اور مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور زمزم کے کنویں پر ملتے ہیں۔ یہ تھی زمزم کی حقائق کے بارے میں اور اس کی انفارمیشن کے بارے میں ہم